حضرت سیدنا ذوالنون مصری علیہ الرحمہ کی توبہ۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری علیہ الرحمہ کے تائب ہونے کا واقعہ عجیب و غریب ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی شخص نے آپ کو اطلاع پہنچائی کہ فلاں مقام پر ایک عابد ہے۔ جب آپ اس سے نیاز حاصل کرنے پہنچے تو دیکھا وہ ایک درخت پر الٹا لٹکا ہوا اپنے نفس سے مسلسل یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک تو عبادت الہی میں میری ہم نوائی نہیں کرے گا میں تجھے یوں ہی اذیت دیتا رہوں گا حتیٰ کہ تیری موت واقع ہو جائے۔ یہ واقعہ دیکھ کر آپ کو اس پر ایسا ترس آیا کہ رونے لگے، اور جب نوجوان عابد نے پوچھا تم کون ہو جو ایک گناہ گار پر ترس کھا کر رو رہے ہو، یہ سن کر آپ نے اس کے سامنے جا کر سلام کیا اور مزاج پرسی کی۔ اس نے بتایا چونکہ یہ بدن عبادت الہی پر آمادہ نہیں ہے اس لیے سزا دے رہا ہوں۔ آپ نے کہا مجھے تو یہ گمان ہوا کہ شاید تم نے کسی کو قتل کر دیا ہے یا کوئی گناہ عظیم سرزد ہو گیا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ تمام گناہ مخلوق سے میل جول کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اور میں نے مخلوق سے ملنا جلنا چھوڑ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم واقعی بہت بڑے زاہد ہو، بہت بڑے عابد ہو۔ اس نے جواب دیا کہ اگر تم کسی بڑے زاہد کو دیکھنا چاہتے ہو، اگر تم کسی بڑے عابد کو دیکھنا چاہتے ہو تو سامنے پہاڑ پر جا کر دیکھو۔ چنانچہ جب حضرت ذوالنون مصری علیہ الرحمہ وہاں پہنچے تو ایک نوجوان کو دیکھا جس کا ایک پیر باہر کٹا ہوا پڑا تھا اور اس کا جسم کیڑوں کی خوراک بنا ہوا تھا۔ جب آپ نے یہ صورتحال معلوم کی تو اس نے بتایا کہ ایک دن میں اسی جگہ مصروف عبادت تھا کہ ایک خوبصورت عورت سامنے سے گزری جس کو دیکھ کر میں فریفتہ ہو گیا اور اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ اس وقت ندا آئی اے بے غیرت، 30 سال خدا کی عبادت میں گزار کر اب شیطان کی بات ماننے چلا ہے، لہٰذا میں نے اسی وقت اپنا ایک پاؤں کاٹ دیا کہ گناہ کے لیے پہلا قدم اسی پاؤں سے بڑھایا تھا۔ پھر اس نے پوچھا بتائیے کہ آپ مجھ گناہ گار کے پاس کیوں آئے، اور اگر واقعی کسی بڑے زاہد کی جستجو میں ہیں تو اس پہاڑ کی چوٹی پر چلے جائیے۔ لیکن جب بلندی کی وجہ سے حضرت ذوالنون مصری علیہ الرحمہ کا وہاں پہنچنا ناممکن نظر آیا تو اس نوجوان نے خود ہی ان بزرگ کا قصہ شروع کر دیا۔ اس نے بتایا کہ پہاڑ کی چوٹی پر جو بزرگ ہیں ان سے ایک دن کسی نے یہ کہہ دیا کہ روزی محنت سے حاصل ہوتی ہے، بس اس دن سے انہوں نے یہ عہد کر لیا کہ جس روزی میں مخلوق کا ہاتھ ہوگا وہ استعمال نہیں کروں گا۔ اور جب بغیر کچھ کھائے دن گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کو حکم دیا کہ وہ ان کے گرد رہ کر انہیں شہد مہیا کرتی رہیں، چنانچہ ہمیشہ وہ شہد ہی استعمال کرتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سیدنا ذوالنون مصری علیہ الرحمہ نے درس عبرت حاصل کیا اور اسی وقت تائب ہو کر عبادت و ریاضت کی طرف متوجہ ہوئے، عبادت و ریاضت میں مصروف ہو گئے۔ ناظرین، اگر یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو واقعے کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں، اور چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔